جس پروردگار عالم کی الفت و محبت کے لیے سب کچھ آل رسول نے قربان کیا. کتنے گھر ہیں ہمارے جن میں دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے، تنہائی میں بیٹھو. کوئی کہتے مولانا حاجت قبول نہیں ہوتی، بچہ بیمار ہے، دعائے کمیل پڑھو، پڑھنے کے بعد پانی پہ پھونکو. معصوم فرماتے ہیں دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کہا گناہ کی وجہ سے نا، گناہ ہٹے اللہ دعا کو قبول کر دے گا. جب وہ خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، بھائی حکم خدا ہے اور آیت قرآن ہے، مجھ سے مانگو میں استجابت کروں گا. کیسے ممکن ہے خدا بولے اور ہم مانگیں اور وہ نہ دے؟ رکاوٹ ہے. کچھ دعائیں اوپر جاتی نہیں ہیں، تیرے گناہوں سے کیا کرتے روک دیتے ہیں. مثالاً بیان کرتا ہوں، ایک چڑیا کو اڑنے کی طاقت ہے، چھوٹا سا پتھر اس کے پر سے باندھ دو وہ اڑ نہیں پائے گی. یہ گناہ ہیں جنہوں نے تیری پرواز کو کیا کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے. آئے مظاہری جب یہ جملہ پڑھتے تھے نا دعائے کمیل کا کہ خدا میں نے کوئی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا، غفلت میں کیا. پھر مولا فرماتا ہے خدا کیسے ممکن ہے یہ جہنم میں جائے، وہاں سے بھی تجھے آواز دے گا یا رب یا رب. کیسے ممکن ہے تو جہنم میں جلتا ہوا دیکھے اور اس کی آواز کو سنے اور لبیک نہ کہے؟ لیکن آغا مظاہری ایک اور جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں خدا چلو اگر تیرا فیصلہ ہے اس بندے کو جہنم میں ڈالنا ہے مجھے منظور ہے، اگر تیرا فیصلہ ہے، لیکن اے خدا مجھے جہنم میں بھی وہاں نہ بھیجنا جہاں وہ موجود ہو جس نے حسین کی سکینہ کو تماچے مارے. فرماتا ہے خدا میں بد ہوں، بد سے بھی بدتر ہوں، لیکن میں عاشق حسین ہوں. پھر مولا یہ بھی فرماتے ہیں خدا جب تو اپنے محب کو جہنم میں ڈالے گا تیرا دشمن ہنسے گا نہیں، میرا مذاق نہیں اڑائے گا. تو کبھی اپنے چاہنے والے کو جہنم میں نہیں ڈالتا. اے خدا میں عاشق حسین ہوں، میں عاشق علی ابن ابی طالب. بس توبہ کرنے کی دیر ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. وہ کہتا ہے آج تو سدھر جا اور میرے دروازے پہ آ. حب ذات تو حسین میں ہے، نہ اولاد حسین میں ہے. راستہ روکا حسین کا، کوفے جاتے مولا تو ماجرا کوئی اور ہوتا. توبۃ النصوح. توبۃ النصوح کیا ہے؟ ایسی توبہ کہ جس کے کرنے کے بعد بندہ گناہ کی طرف پلٹ کے نہ جائے. یا معصوم نے فرمایا کہ گناہ کے توبہ کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ جس گناہ سے تو نے توبہ کی ہے جب تک اس کی نفرت تیرے دل میں پیدا نہ ہو جائے. جوانی میں کوئی گناہ کیا ہے، چار دوستوں میں اس گناہ کا ذکر کر رہے ہو، لذت لے رہے ہو اس گناہ کو بیان کرتے ہوئے. رات کو بستر پر سو رہے ہو، جوانی کی رنگینیوں کے گناہوں کو سوچ کے محظوظ ہو رہے ہو کہ گناہ معاف نہیں ہوا، تو اللہ کی دربار میں رو نہیں رہا، اپنا مذاق اڑا رہا ہے. کہ نفرت ہو جائے گناہ سے. اور واللہ اگر اس کو دیکھنا ہے نا کربلا میں حر کو دیکھو، سردار ہے قبیلے کا، ہاتھوں میں رسیاں باندھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی. آیا امام حسین کے مقابلے میں مولا حسین نے آنکھوں سے پٹی اتاری، کہا اور آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی؟ حسین میں تو تجھے معاف کر دیا. کہ مولا ہے کاش اندھا ہو جاتا. شرمندگی ہے کہ ذلیلا خاضعا منکسرا، دل ٹوٹا ہوا ہے خدایا، ذلیل ہوں تیرا بندہ. اے کاش بھی یہ کام نہ کرتا، کہ مولا اے کاش اندھا ہو جاتا، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھتا. حسین نے کہا کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے اور ہم نے معاف کر دیا. ہاتھوں کو دیکھا رسیاں بندھی ہوئی ہیں، غلام بن کے آیا ہے، اسیر بن کے. یطعمون الطعام علی حبہ یتیما ومسکینا واسیرا. کہو امام حسین کو، کہو امام زمانہ کو، مولا میں اسارت گناہ میں ہوں، آپ ہی اس اسارت سے مجھے آزاد کر سکتے. مولا میں گندی عادتوں کی اسارتوں میں ہوں، میں حرام کی نگاہوں کی اسارتوں میں ہوں، میں حب دنیا کی اسارت میں پھنسا ہوا ہوں. مولا مجھے نکالیے. کون نکالے گا؟ امام نکالیں گے نا، جو وقت کا امام ہے. حسین نے اپنے ہاتھوں سے حر کے ہاتھوں کی رسیاں کھولی.
کہا اور ہاتھوں پہ رسی کیوں باندھی ہے؟ کہ مولا اے کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے پر کبھی آپ کے گھوڑے کی لجام میں نہ پڑتے۔ ایسا امام کس کو ملا جو خدا نے آپ کو دیا؟ دونوں باہیں پھیلا کر ہر کو سینے سے لگایا۔ میں کہوں مولا کہہ دیتے اور میں نے تجھے معاف کیا، لیکن حسین نے کہا نہیں، ہم رؤوف ہیں۔ سینے سے لگا کر کہا کہ بھیا اور حسین کے سینے سے لگ جا۔ شیخ مفید کو امام زمانہ نے بھیا کہا، مقدس اردبیلی کو بھیا کہا، حبیب ابن مظاہر کو بھیا کہا، حر کو حسین بھیا کہہ رہے ہیں۔ یہ مقام اگر مل جائے نا کسی کو، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ حر اگر حر بنا تو ادب زہرا کی وجہ سے۔ ادب تھا بی بی کا حسین میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن کیا کروں، آپ کی ماں زہرا ہے۔ خدا کی قسم اتنا ادب مدینے والوں میں ہوتا کبھی پسلیاں نہ ٹوٹتی، کبھی دروازے کو آگ نہ لگتی۔ عجیب ہے واقع کربلا۔ کہتے حسین نے سینے سے لگا لیا، ہاتھوں سے رسیاں چھڑوا لی، آنکھوں سے پٹی اتار لی، بھیا بول دیا، لیکن تاریخ لکھتی ہے اور کا رونا رک ہی نہیں رہا۔ آنسو ایسے بہ رہے ہیں جیسے بارش کے قطرات تو حسین دلاسا دے رہے، اور آرام سے بیٹھ جا، رو کیوں رہا ہے؟ بیٹا دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، لشکر کا سپہ سالار، قبیلے کا سردار، لیکن نہیں، روئے جائے روئے جائے، حسین دلاسا دیے جائیں، اور چپ کر جا کہ مولا ایک کام کی اجازت مانگتا ہوں۔ قبول ہو کہ مولا معاف کیا؟ کہا اور حسین نے معاف کی۔ مولا کہا اگر اجازت ہو میں زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگوں۔ امام نے کہا اور کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر حسین نے معاف کیا تو زہرا کی بیٹیوں نے بھی معاف کیا۔ ہم اہل بیت کا اخلاق ایک ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ امام معاف کرے اس گھرانے کی کوئی بچی تجھ سے ناراض ہو، ایسا نہیں ہے، اور میں نے معاف کیا، سب نے معاف کیا۔ اطمینان سے بیٹھ۔ مطمئن نہیں ہوا کہ نہیں مولا اجازت دیجئے خیموں کے بیچ میں جاؤں، خاک پہ بیٹھوں، فریاد کروں، معافی مانگوں۔ امام نے کہا اور تیرے اصرار کی وجہ کیا ہے؟ پھر رو پڑا، گھٹ گھٹ کے رونے لگا۔ کہا اور بتا تو صحیح، اتنا پریشان کیوں نظر آ رہا ہے؟ کہ مولا مجھے یاد ہے جب آپ کی سواری کو روکا تھا، مجھے کچھ اماریوں سے کچھ بیبیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مولا وائے ہو مجھ پہ، میں نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا، اور ان عزاداروں کا تیری عظمت کو سلام۔ ارے رات کو روتی تھی تو کہتے تھے ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی، دن کو رویا کرے، نہ دن کو رونے دیا نہ رات کو رونے دیا، بیت الحزن بنا کے اکیلی روتی رہی۔ یہ مقام اور کا ہے کہ عباس اس کی تسلی کے لیے اعلان کر دو۔ اعلان ہوا، خیام حسینی کے بیچ میں گیا، خاک کربلا پہ بیٹھ کے مٹی سر میں ڈالی، امامہ سر سے اتارا، فریاد کر کے کہنے لگا اے زہرا کی بیٹیوں، کائنات کا سب سے بڑا گنہگار معافی مانگنے آیا ہے۔ کتنا کریم ہے یہ گھرانہ، میری جان قربان بی بی زینب پر۔ کہتے ہیں اگر علی اور سیدہ کی صفات کو جمع کیا جائے تو زینب بنتا ہے۔ عورت ہونے کے ناطے فاطمہ ہے، فصاحت و بلاغت عنوان سے علی ہے۔ بچوں سے پوچھا یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ کہا ماں جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا وہ معافی مانگنے آیا ہے۔ حسین نے معاف کیا، اب زینب کی باری ہے کہ بچے بڑے ادب سے جانا اور سلام کرنا۔
اور اس طرح سلام کرنا. بچے آگے بڑھے، اور خاک پہ بیٹھا ہے، رو رہا ہے، جھک کے کہا کہ ماموں ہر. حسین نے بھیا کہا، زینب نے بھیا کہا، یہ وہی ابرار ہیں عینن یشرب بہا عباد اللہ، جن کو اس چشمے سے پانی پلایا جائے گا. کہ ماموں اور زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہیں. رو پڑا، کہ مجھ گنہگار کو بھائی نہ کہے. اگلے جملے نے اور کے کلیجے کو پارا پارا کیا کہ فوراً اٹھ کے میدان جنگ میں شہادت کا جام پینے چلا گیا. کہ زہرا کی بیٹی کہتی ہیں، اور آج میں تم سے شرمندہ ہوں. یہ سننا تھا اور تڑپنے لگا. کہ بی بی مجھ سے شرمندہ ہے؟ کہاں. اور علی کے در پہ جب بھی کوئی مہمان آیا کبھی پیاسا نہیں گیا. کیا کریں کہ آج پلانے کے لیے پانی نہیں ہے. لیکن اے اور زہرا کی بیٹی کا وعدہ ہے، قیامت کے دن عینن یشرب بہا عباد اللہ، جب حوض کوثر ہوگا نانا کو کہوں گی تجھے حوض کوثر سے پلائے، کیونکہ تو اس وقت آیا جب میرا حسین تک و تنہا رہ گیا تھا. ایسے نہیں فرمایا کہ جب بھی کوئی میرے حسین پہ روتا ہے میں زہرا ان کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کرتی ہوں، یہ ضائع نہیں ہوتے. ایسے نہیں کہا کہ قیامت میں ہر آنکھ روتی ہے پر دو آنکھیں کبھی نہیں روتی، جو ایک حسین پہ روئے، دوسری وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روئے.